الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہ آیات ان منافقین کے بارے میں ہیں کہ جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جب انہوں نے دیکھا کہ بخیر و عافیت واپس آ رہے ہیں تو ان کی نظروں میں اب وہ وفادار بننا چاہتے تھے، یعنی آ کر وہ عذر پیش کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تو تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے، اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتا دیا تمہاری حقیقت، اب تم لاکھ بہانے گھڑ لو، کوئی ایسی سچویشن بھی کریٹ کر کے بتا لو، اب تمہارا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ یعنی جس سچائی کو تم نے چھپا رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مومنین سے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ظاہر کر دی۔ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی تمہارے لوٹنے پر یہ قسمیں تو کھائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی جو خلوص ہے اس کا اب خوب دام بھریں گے، کسی بھی طرح سے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ ان سے اعراض برتیے، آپ ان کو اگنور کریے۔ یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اب اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان لوگوں نے جو جہاد سے پیچھے رہ کر گناہ کمایا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کو کیسے معاف کر دے؟ یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شاید ان کو اگنور کر دیں گے اور معاف بھی کر دیں گے، لیکن اللہ کے حضور ان کی معافی نہیں ہے۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو ان منافقین کا ذکر ہے کہ جو مدینہ کی شہر سے دور دراز رہتے ہیں، اور کچھ یعنی ایسے کہ جو بالکل دیہاتی ہیں، دیہاتیوں میں رہتے ہیں، ان کو عراب کہا جاتا ہے۔ تو یہ شہریوں کے ہلاک و کردار کے مقابلے میں، یعنی شہری آپ دیکھیں کہ وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے اندر تھوڑی سی ڈیسینسی پائی جاتی ہے، لیکن جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر حاش اور ہلاک و کردار میں اتنے زیادہ پختہ نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح ان میں جو کافر اور منافق تھے وہ کفر اور نفاق میں بھی شہروں سے زیادہ سخت اور یعنی دین سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ تو اس آیت میں انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے کردار کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جیسے ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہاں۔ انہوں نے کہا، واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا تو میرا اس میں کیا اختیار ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ ہم بھی اکثر جب اللہ کے حضور خرچ کرنا پڑے ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ
ہر سال مجھے زکوٰۃ دینی پڑ جاتی ہے۔ ابھی تو کچھ عرصہ پہلے ایسے لگتا ہے جیسے چند مہینے پہلے دیے اور پھر زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا اور پھر عشر کا ٹائم آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی جب خرچ کرنا پڑے تو اس کو تاوان سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت انہی پر پڑ جانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ ان کو بد دعا دی جا رہی ہے کہ یہ تو مسلمانوں کی ناکامی کے انتظار میں ہے، تو اللہ انہی کو ناکام کرے، انہی کی جو بری نیت ہے وہ انہی پر لوٹ کر واپس آ جائے۔ اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت بھی دور فرما دی جو ان کے اندر تھی۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی یہ ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہیں۔ والسابقون الأولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں یعنی بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے والے ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے فالوور ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو ان مہاجرین کا کہ جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے، اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے وہ انصار کہ جو مدینہ میں تھے اور انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کی، ان کی حفاظت فرمائی، اور جتنے لوگ وہاں آ رہے تھے ان سب کو ویلکم کیا، یعنی انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر پیش کیا، تو ان لوگوں کو سابقون الاولون کا درجہ دے دیا گیا۔ یعنی یہ تو اسلام کو قبول کرنے میں بھی سب سے پہل تھے، یعنی آگے نکل جانے والے تھے، اور ہر نیکی میں یہ آگے ہی نکل جانے والے ہیں۔ ہمیں جب نیکی کا موقع ملتا ہے ہم کہتے ہیں چلیں آپ کر لیں، آپ نے کیا میں نے کیا ایک ہی بات ہے، آپ صدقہ کر دیں، آپ فلاں کی ہیلپ کر دیں، آپ کر دیں تو چلیں مجھے بھی تسلی ہوگی کہ ہو گیا اس کا کام۔ تو جو کام ہم خود کریں گے وہی ہمیں فائدہ دے گا۔ تو جب کوئی نیکی کا موقع ملے تو ہم نے سابقون الاولون بننے کی کوشش کرنی ہے، نیکی کو بڑھ چڑھ کر کرنا ہے، یعنی کوئی نیکی ملے تو ہم اس کو بڑھ چڑھ کے لیں کہ یہ تو میں ہی کر لوں، سب سے پہلے میں ہی کر لوں، مجھے ہی سب سے زیادہ اجر مل جائے۔ دنیا کے معاملے میں اگر کوئی مال و دولت ہو، کہیں کچھ بانٹا ہی جا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے بڑھ کے اچھی چیز میں اس میں سے چن لوں، کوئی گفٹ ہیمپر ہو یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، میں اچھی سی اس میں سے چیز چن کے لے لوں۔ لیکن دین کا جب معاملہ آتا ہے، نیکیاں چننے کا معاملہ آتا ہے، تو ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ چلیں باقی لوگ سارے نیکیاں کر لیں، اگر کوئی نیکی بچ گئی کسی نے نہ کی تو میں بھی پھر کر ہی لوں گی، پہلے آپ سب لوگ کر لیں۔ تو نیکی کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، دنیا کے معاملے میں اگر ہم پیچھے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں ہمیں آگے ہی بڑھنا ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں سے اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی نفاق انہوں نے ایسا اپنے دل میں بٹھا لیا ہے کہ اب وہ ان سے نکل ہی نہیں رہا، ان کی جان چھوٹ ہی نہیں رہی، ان کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہو رہی۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں۔ مخلص مومن سے جب کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ ان مخلص مومنین کے بارے میں ہے کہ جو بغیر عذر کے صرف سستی کی بنا پر تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ہم بھی بہت ساری نیکیاں صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اب اٹھیں صبح اور تہجد پڑھیں، سستی ہے بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اٹھیں روزہ رکھیں، ہم اٹھیں قرآن پڑھیں، ہم اٹھیں کسی کی ہیلپ کریں، بس لیٹے ہیں تو لیٹے ہی پڑے رہ گئے ہیں، سوئے ہیں تو سوئے رہ گئے ہیں،
کھانے بیٹھے ہیں تو کھا کھا کر بس ہم نے اپنے آپ کو لیزی بنا لیا، تو لیزینس کی وجہ سے بھی انسان بہت زیادہ نیکیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو لیزی نہیں ہونا، دین کے کاموں میں ایکٹیو رہنا ہے۔ نیکی کا کام سستی کی بنا پر چھوڑ دینا، یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی مجبوری پڑ گئی، آپ مجبور ہیں، کوئی ایسے سرکمسٹینسز ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے پاس موقع بھی ہے لیکن صرف سستی کی بنا پر پیچھے رہ جانا۔ لیکن یہاں پر ان مومنین کی پھر بھی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان جو صرف مطلب اپنی سہل پسندی یا کاہلی کی وجہ سے تبوک میں نہیں جا سکے، تو بعد میں انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایڈمٹ کر لیا۔ جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی انہوں نے کچھ اچھے اعمال بھی کیے، باقی جنگوں میں حصہ بھی لیا، لیکن اب تبوک سے پیچھے رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امید ہے وہ بھی یقین ہی کا کام کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انہوں نے رجوع کیا ہے تو امید ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ اچھا، صدقے کے ذریعے سے پاکیزگی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، صاف بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اللہ کا غضب ہم سے دور کر دیا جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ہمیں سایہ نصیب ہوگا، صدقے سے ہمارے ڈپریشن سے ہمیں نجات ملے گی، ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ صدقے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اور جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کو بھی صاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ یہ ایک طرح سے ڈٹرجنٹ کے طور پہ کام کرے گا ہمارے نامہ اعمال پہ۔ اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اور اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کی غلطیوں کو ایسے معاف کرے کہ آپ کی غلطیوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حضور ہی ہے کہ جب ہم گناہ سے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں ڈال دیتا ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ہنس رہے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ اتنے زیادہ کیوں ہیپی ہیں، کیوں اتنے سیٹسفائیڈ، خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے گناہ تو کیے تھے، ہم سے گناہ ہو گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے اتنی سچی توبہ کی اور ایسی اصلاح کی کہ وہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتا ہے، اور صدقہ جو ہے یہ بھی گناہوں کو معاف کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر اس طرح سے بڑھاتا ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی پرورش اس طرح کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کیسے بڑھے گا صدقہ کہ ہم ایک جگہ پہ صدقہ کر رہے ہیں، 10 جگہ پر اخباروں میں، ٹی وی میں، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ تصویریں لگا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میں یہ صدقہ کر رہی ہوں، یا ویسے باتوں باتوں میں دوسروں کو فون کر کے بتا رہے ہیں کہ آج کل تو میں بڑا چیریٹی کا کام کر رہی ہوں، میں غریبوں کی، یتیموں کی ہیلپ کر رہی ہوں۔ تو ایسے صدقے کو بڑھایا نہیں جائے گا، اس صدقے کو بڑھایا جائے گا کہ جس کو چھپا کر کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا اس صدقہ کرنے والے کو کہ جس نے دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، تو وہ تم کو تمہارا سب کچھ بتا دے گا۔ یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے صرف عمل نہ کیا جائے، اللہ کی خاطر کیا جائے۔ جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں وہ تو کھلی اور چھپی ساری باتوں کا جاننے والا ہے۔ اگر آپ لاکھ پردے میں چھپ کر کوئی نیکی کر رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے کسی کو بھی پتا چلے، اللہ کو پتا چل گیا، اللہ نے لکھ لی وہ نیکی۔ اور پھر یہ کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے ایک نیکی کو پروموٹ کرنے کا اجر بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ اگر وہ مطلب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کھلے طور پر بھی نیکی کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، تو چاہے کھلے ہو یا چھپے ہو، اللہ تعالیٰ کھلے کا اجر بھی دے گا اور چھپے کا بھی دے گا، بشرط یہ کہ ہماری نیت اس کے لیے خالص ہو۔
اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ تو جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ تھے جو بغیر کسی ریزن کے پیچھے رہ گئے تھے، اوتھینٹک ریزن کوئی نہیں تھی، کوئی مطلب بلا عذر ہی پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی تھی۔ تو اس آیت میں اسی گروہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کے ڈیسیژن کو پینڈنگ کر دیا گیا۔ یہ 3 لوگ تھے، ان کی آگے بھی آیات آ رہی ہیں، کچھ ان میں ان کا ذکر آئے گا۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کرے اور ایمانداروں میں تفریق ڈالے اور اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے سوائے بھلائی کی، اور ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی اور اس کو نام یہ دیا، یعنی بظاہر تو وہ اللہ کے گھر ہی تھا، مسجد ہی تھی، اور انہوں نے کیا کہا کہ بارش، سردی اور اس طرح کے موسم میں جو بیمار اور مریض کمزور لوگ ہیں ان کو جانے میں نماز پڑھنے کے لیے دقت ہوتی ہے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ بھی وہاں آ کر نماز پڑھیں، یعنی تاکہ اس کو اوتھینٹسٹی کا ٹیگ لگ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیونکہ تبوک کی تیاریاں فرما رہے تھے، تو آپ نے ان سے یہ کہہ کر مطلب جان چھڑا لی کہ واپسی پر دیکھا جائے گا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا کہ وہ مسجد جو مسجد زرار ہے وہ ایمان کے لیے، تقوی کے لیے، اللہ کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں بنائی جا رہی، بلکہ وہ تو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک اڈا بنایا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ویسے تو یہ سارے منافق ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر کوئی اسکیم بنائیں، کوئی پلاننگ کریں تو دوسروں کو پتہ چل جائے گا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مسجد کے نام پر کوئی ایسا کام کر لیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر مل کر مسلمانوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کریں، سازشیں کریں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو تب ہمیں کوئی نقصان بھی نہ دے سکے گا، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہ سکے گا، اس کو کیا پتا کہ مسجد کے نام پر ہم کیا برا کام کر رہے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی مسجد قباء کی، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس وقت مسجد قباء اور مسجد نبوی موجود تھی، تو اس تیسری مسجد کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے تیسری مسجد کو جب بنا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں آنے کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وہی روک دیا کہ آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ مسجد قباء میں جائیں کہ جس کی بنیاد تو تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اور پھر ان کی تعریف بھی کی گئی کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں، اہل قباء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خوب پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم صرف ٹیشو پیپر ہی سے پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے، پانی بہانا بھی ضروری ہے۔ تو ہم بھی اکثر اگر ٹیشو سے کام چلا رہے ہیں تو بہتر یہی ہے، یعنی صفائی کا حق تبھی ادا ہوگا کہ جب ہم اس کو پانی سے بھی پاکیزہ کر لیں گے، اصل صفائی تبھی ہوگی۔ تو دیکھیں صفائی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اہل قباء کی، تو ہم بھی صاف ستھرے رہنے والے بن جائیں۔ ہم میں بہت سارے دیندار ایسے ہوتے ہیں کہ جو کافی دن دینداری کے نام پر اور بس سادگی کے نام پر کپڑے نہیں بدلتے، اور ان کی باڈی سے اسمیل آ رہی ہے، ان کے پاؤں گندے ہیں، جوتے گندے ہیں یا بال اٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود پاکیزہ ہے، وہ سبحان ہے، اس کی ذات پاک ہے اور پاکیزگی ہی کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اپنے منہ کی صفائی یعنی مسواک وغیرہ کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا، اپنے بال واش کرنا، نیل کاٹنا، اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، یہ ساری چیزیں فطرت کا حصہ ہیں۔ کوئی انسان جیسے صوفیزم میں اور رہبانیت کا لوگ چرچا کرتے ہیں کہ بس انسان اپنی ذات کو گم کر لے، نہ نہائے، نہ دھوئے، نہ وضو کرے، بس اللہ کے حضور بس مست بیٹھا رہے، تو یہ دینداری نہیں ہے۔
پاکیزگی تو نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان سے نماز کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ تو کیوں پاک نہیں ہے بھئی، آپ ان کو پاک کریں۔ کیا آپ اسی طرح گندگی میں رہیں گے؟ اس طرح تو ہماری صحت بھی خراب ہو جائے گی اور ہمارا اللہ سے کنیکشن بھی کٹ جائے گا۔ تو جتنا زیادہ ہم پاکیزگی کا اہتمام کریں گے، یعنی ہم اپنے جسم کو، اپنے منہ کی صفائی، اپنے مطلب ظاہری لک کو اچھا کریں گے، اتنا ہی ہمارا اندر بھی صاف ہوگا۔ اگر دیکھیں باہر مطلب ہم گندے ہوں، اسمیلی ہوں، تو اندر بھی ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں چاہے خشوع لانے کی کوشش کریں گے تو وہ پسینے کی اسمیل سے آپ کو کیا خشوع آئے گا؟ وہاں آپ کیا سیٹسفیکشن سے اللہ کے حضور حاضری دیں گے؟ تو ظاہری صفائی کا ہم اہتمام کریں گے، تب جا کے ہمارے دل بھی پاکیزہ ہوں گے، ہماری نیت بھی پاکیزہ ہوگی، ہمارے ارادے بھی پاک ہو جائیں گے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہے رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ تو اس میں مومن اور منافق کے عمل کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، اور منافق کا عمل ریاکاری پر، دوسروں کو دکھانے پر، فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ تو بالکل جو اس حصہ زمین کی طرح ہے کہ جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو ساتھ بہا لے جاتا ہے، تو وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے، جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے گی۔ تو ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ جو انہیں جہنم میں ساتھ لے گرے گا۔ کوئی ایسی جگہ امیجن کریں جہاں سے پانی گزرتا ہو، کوئی نہر کا کنارہ یا کچھ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے مٹی اسی طرح ہی اپنے آپ کو مینٹین کیے ہوئی ہوتی ہے، لیکن نیچے سے وہ سب خالی ہو چکی ہوتی ہے، اس کی بنیاد کوئی نہیں رہ گئی ہوتی۔ تو اگر کوئی انسان اس کے اوپر جا کر کھڑا ہو تو کیا ہوگا؟ پانی میں جا گرے گا، اس کی تو بنیادیں ہی کھوکھلی ہیں، وہ تو کمزور ہے۔ تو جس کا ایمان ہی کمزور ہو، تو اس نے اگر ایسی مسجد بھی بنا لی ہو کہ جس کو نفاق کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو ایسا عمل ان کو اسی طرح ہی ہے جیسے کسی کھوکھلی مٹی پر کوئی کھڑا ہو جائے، کسی ایسی اونچے ٹیلے پر کہ وہ جہنم میں اس کو لے گرے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ ایک مومن کا عمل ہے، دوسرا منافق کا عمل ہے۔ تو مومن تو اپنا عمل اپنی توحید کی بنیادوں پر، تقوی پر، اللہ کے خوف پر قائم رکھتا ہے، اور منافق جو ہے اس کی نیت کیونکہ درست نہیں ہوتی، اس نیت غلط کے اوپر وہ جتنے چاہے نیک اعمال کرتا رہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ بالکل کھوکھلی مٹی کے ساتھ اس کو جہنم میں جا گرائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کی عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ بڑی ہی پیاری آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو رات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے مومنوں پر کہ جان تو اسی نے دی، مال بھی اسی نے دیا، لیکن اب اسی کے دیے ہوئے جان اور مال کو جب ہم اس کے رستے پر لگائیں گے تو اس کے بدلے میں وہ جنت عطا کر رہے ہیں۔ تو گویا مومن نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے یہ کہہ دیا کہ اللہ یہ جان بھی تیری، یہ مال بھی تیرا، میں بس تیرے سپرد ہو گئی، مجھے تو اب جنت ہی چاہیے، اس سے پیچھے کسی چیز پر میں راضی نہیں ہونے والا۔ تو اس جان کو گلانا ہے، تھکانا ہے، مٹانا ہے اللہ کے راستے میں، اور اس مال کو بھی اللہ ہی کے حضور پیش کرنا ہے کیونکہ اسی نے دیا ہے۔ اور سودا کتنا پیارا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، اور وہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان مسلمانوں کو کہ جنہوں نے یہ سودا کر لیا، دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے تو ایک کھلی عام آفر ہے، ہر ایک کے لیے آفر ہے، لیکن اس کو قبول تو کوئی کوئی کر رہا ہے۔ وہی قبول کر رہا ہے نا کہ جو جان اور مال کو خرچ کر رہا ہے، تو پھر اس کو خوشی منانی چاہیے، وہ خوش ہو جائے کہ میں نے اگر جان اور مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں لگایا تو اس کے بدلے میں جو مجھے جنت ملنے والی ہے، تو یہ خوشی ہی کا مقام ہے۔ آگے مومنین کی مزید کچھ کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اور وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ کاش ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ ساری کوالٹیز، ایک ایک کوالٹی ہمارے اندر بیسٹ لیول پر آ جائے اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو خوشخبری کے حقدار ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ التائبون، توبہ کرنے والے۔ جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً احساس ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور اپنا ماتھا ٹیک لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے تو۔ العابدون، عبادت کرنے والے، سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی قرآن کی صورت میں، کبھی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، کبھی ویسے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرنے والے۔ الحامدون، حمد کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے، کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ پھر روزہ رکھنے والے، تو روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ 700 میل کی مسافت سے اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے والے، یعنی نماز پڑھنے والے، اس میں نفلی نمازیں بھی آ جائیں گی، یعنی تہجد، اشراق و چاشت وغیرہ، صلاۃ التوبہ بھی آ جائے گی، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، یعنی کسی بھی طرح وہ رکوع اور سجدہ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اور پھر صرف اپنے آپ ہی کو نہیں سنبھال کے رکھتے کہ خود تو میں نے حمد بھی بیان کر لی، روزہ بھی رکھ لیا، رکوع اور سجدہ بھی کر لیا، عبادت بھی خوب ہو گئی، بلکہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے۔ خود کو ٹھیک کر کے بیٹھ گئے تو یہ کافی نہیں ہے، دوسروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ یہ کیسے میں برداشت کروں کہ خود تو میں اللہ کی عبادت کرتی رہوں اور دوسرے اس کے آگے سر نہ جھکائیں، اس کے آگے تکبر کریں اور میں ان لوگوں کے سامنے چپ بیٹھی رہوں؟ تو یہ خاموشی بھی ایک گناہ ہے۔ تو وہ بری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو میں اور آپ ہیں ایسے کہ ہمیں خوشخبری سنا دی جائے؟ ہم میں یہ ساری صفات ہیں؟ اگر تو ہیں تو مبارک ہو آپ کو، آپ تو بڑی خوش قسمت ٹھہری ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر تو ہمارے لیے خوشخبری نہیں، پھر تو ڈراوا ہے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، تو ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے اور بڑی ہوتا ہے نا ہمدردی کے ساتھ کہا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرکین کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ تو جس کا خاتمہ شرک پر ہو جائے اس کے لیے ہم دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، یعنی جب تک ان کو احساس نہیں تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ مشرک ہے، تب تک تو وہ اپنے باپ کے لیے بھی دعا مانگتے رہے۔ لیکن جب ان کو یہ اس بات کا احساس ہو گیا کہ شرک کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، دشمن ہے، تو اللہ کے دشمن کے لیے میں پھر کیوں دعائیں کروں؟ تو انہوں نے بھی دعا کرنا بند کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ ڈر لگ گیا کہ ایسا کر کے انہوں نے تو بڑی گمراہی کا کام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی ایکسپلینیشن نہیں کر دیتا اس وقت تک اس پر
سرزنش بھی نہیں کرتا، اس وقت تک اس کے اوپر معاوضہ بھی نہیں ہوتا۔ تو لیکن جب اس کام سے روک دیا جائے، اب آپ کو بتا دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی کرے گا تو گمراہی ہوگی۔ تو اس لیے جن لوگوں نے اس حکم کے آنے سے پہلے اپنے جو فوت شدہ مشرک رشتہ دار ہیں ان کے لیے اگر دعائیں کی تھی تو ان پر کوئی معاوضہ نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت تو انہیں اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت صفت ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے الفاظ سے اگر دعا بھی مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہو چکا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ تو جنگ تبوک کے سفر کو کیونکہ تنگی کا سفر قرار دیا، اس لیے کہ ایک تو موسم بہت زیادہ گرمی کا تھا، دوسرا فصلیں بالکل ریڈی تھیں یعنی کاٹنے کے لیے، تیسرا سفر بہت لمبا تھا، اور چوتھی بات یہ کہ سورسز بہت کم تھے۔ اسی لیے تو اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا سفر، تنگی کا قافلہ۔ تو توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو، اس کے بغیر بھی یعنی شعوری طور پر ہو جانے والی کوتاہیوں کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین اور انصار کی اس گروہ کی توبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے بلا تعامل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہ حکم جہاد پر لبیک کہا تھا۔ کچھ ایسے تھے کہ جن کے دل میں ذرا سی کنفیوژن پیدا ہوئی کہ اچھا اتنا مشکل رستہ ہے اور اتنے سخت حالات ہیں، جانا ہے، یعنی ذرا سا وہ رکے، لیکن پھر جلدی وہ اس کیفیت سے نکل آئے اور وہ خوشی خوشی جہاد میں شریک ہو گئے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہ وہی اب 3 آدمی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ تو ان کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ نہایت مخلص مومن تھے، اور اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے تھے اس میں شریک بھی ہوئے تھے، لیکن غزوہ تبوک میں صرف سستی کے مارے وہ پیچھے رہ گئے، لیکن بعد میں ان کو بہت ریگریٹ ہوا، بہت پچھتائے، انہیں غلطی کا احساس ہوا، تو سوچا کہ ایک غلطی تو پیچھے رہنے کی ہو ہی گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح ایسا نہ کریں کہ بس طویل اور جھوٹے بہانے گھڑیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش ہو کر اپنے آپ کو سزا کے لیے مطلب کہا کہ ہم حاضر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور یعنی انتظار کیا کہ کوئی ان کے بارے میں حکم نازل ہو۔ تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی روک دیا تھا کہ وہ ان سے کوئی بات چیت نہ کریں، کوئی تعلق نہ رکھیں، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی یعنی دور ہیں، یعنی اتنے عرصے میں وہ نہ اپنی بیویوں سے بات کر رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض تھے، اور دوسرے صحابہ بھی ان سے بات نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اور ان کو اجازت دے دی کہ اب ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور دوسرے صحابہ بھی ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو جو ایمان والے اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے تو اس کا اعتراف کر لیتے ہیں، وہ ایکسکیوزز نہیں دیتے رہتے، وہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، میری آنکھ نہیں کھلی، میرا الارم نہیں بجا، میں اس لیے پیچھے رہ گئی تھی، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی بس، اب اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غضب ہوا،
اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی ان کے لیے یہ زیبا نہیں تھا کہ خود اپنی جانوں کی تو حفاظت کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی ان کو پرواہ نہ ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جان ہے وہ تو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی مال اولاد اور اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان کو طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ تو یعنی اسلام کی خاطر، جہاد کی خاطر جو کچھ قربانی انہوں نے دی، جتنا سفر طے کیا، اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر ضرور دے گا۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اچھا، بعض جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جہاد سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں کہا گیا نا کہ پیچھے نہیں رہنا جہاد سے، بہت احتیاط سے کام لینا ہے، جہاد سے پیچھے رہنے والا وہ تو کافر اور مرتد قرار پائے گا۔ یعنی اس کا تو ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول جہاد کی کال کریں تو وہ پیچھے رہ جائے۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ جب بھی کوئی موقع ملتا تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوتے۔ تو ان سے کہا جا رہا کہ ہر جو جنگ ہے، ہر غزوہ، ہر موقع یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ یعنی یہ ایک جہاد جو ہے یہ فرض کفایہ، اگر اس میں سے کچھ لوگ بھی آ جائیں تو حق ادا ہو جائے گا۔ یا پھر کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ علم دین کے بارے میں بات ہے کہ علم سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، یعنی خود جائیں کہیں، یعنی اسپیسیفکلی اپنے آپ کو وقف کر دیں اور جب پھر وہاں سے واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کریں اور انہیں ڈرائیں۔ تو یہ اس بارے میں ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے کہ جو دین کی سمجھ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، جیسے اصحاب صفہ تھے کہ انہوں نے سب اپنا کھانا پینا کمانا سب چھوڑ چھاڑ کے بس دین کا کام کر رہے تھے، سیکھتے سکھاتے تھے، لکھتے لکھاتے تھے، اور ان کو کبھی کبھی اس قدر بھوک لگ جاتی تھی کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو اگر وہ ان لوگوں نے وہ محنت نہ کی ہوتی تو آج ہم تک تو یہ ساری احادیث اور یہ قرآن کی تفسیر اس طرح سے نہ پہنچی ہوتی۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہے اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تو تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ یعنی قرآن سن کر ایمان میں اضافہ ہونے کی بجائے منافقین کے نفاق ہی میں اضافہ ہوتا۔ استغفر اللہ۔ ہم بھی اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو کیا دل میں آتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے دل کی۔ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی صورت اترتی تو اہل ایمان تو اور زیادہ اسٹرینتھ فیل کرتے اپنے ایمان میں، لیکن منافقوں کے روگ میں اور زیادہ اضافہ ہی ہو جاتا۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ یعنی روگ سے مراد کیا ہے؟ نفاق۔ تو منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی تو گندگی میں اور زیادہ اضافہ، ان کی جو خراب نیت تھی اس میں اب اور زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ یعنی ان کی موجودگی میں جب کوئی صورت نازل ہوتی تو جس میں منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے، خاموشی سے کھسک جاتے، بالکل ایسے کہ جیسے
بھری مجلس میں آپ کسی بندے کی یا کسی مجلس کی کوئی برائی بیان کریں نا، کہ کچھ لوگ تو ایسے کرتے ہیں، تو وہ ان کو خود ہی پتا ہوتا ہے تو وہ ادھر سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری نفع کے بڑے حریص ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ بڑی ہی یہ خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ، یعنی یہ ساری پوری آیت صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر اور مشکلات سے اس کو کافی ہو جائے گا۔ یعنی جو صبح و شام 7 دفعہ پڑھ لے گا اس کی مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی اور اس کی فکریں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار میں سے بھی ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورہ یونس۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی؟ یہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر اور مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلب رسالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ وحی الہی کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور برے انجام سے بچائیں، لیکن لوگ ان کو نبی ماننے کی بجائے جادوگر کہنے لگے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ جب ہمیں یہ احساس ہو گیا نا کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو زندگی ہمیں ملی ہے پھر وہ بھی ہم اللہ ہی کے راستے میں گزاریں گے، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، اور یہ دلائل ان کو صاف بتا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ تو آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا سورج اور چاند کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو سورج جو کہ حرارت اور تپش اور روشنی کا ذریعہ ہے، اور ہر یعنی باشعور آدمی اس سے واقف ہے، اسی طرح سے چاند کی نورانیت اور اس کا لطف اور اس کے فائدے یعنی وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو ان کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا احساس ان چیزوں کے ذریعے دلانا چاہ رہے ہیں بندے کو۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن نشانیاں نظر صرف انہی کو آتی ہیں کہ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، استغفر اللہ، اللہ بچا لے ہمیں ایسے لوگوں سے
اور ایسا بننے سے کہ ہم دنیا ہی کی زندگی پہ راضی ہو جائیں، ہم دنیا کے فائدے اور دنیا ہی کے نقصان کی دعائیں کریں، اسی کے لیے کوشش کریں، اسی پر خوش ہوں اور اسی پر غم کریں، یعنی ہمارا سب کچھ دنیا ہی دنیا ہو۔ تو جو دنیا کے پیچھے لگ جائے گا اس کا آخرت کا نقصان ضرور ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا کہ السلام علیکم۔ تو جو دنیا میں سلام سلام کرتے رہتے ہیں، ہر وقت السلام علیکم، تو وہ ادھر بھی جا کر یہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھی سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، یعنی السلام علیکم کا مطلب ہے نا آپ پر سلامتی ہو۔ تو یہ ان کا حال ہوگا کہ ایک بات تو یہ کہ زیادہ جو سلام کرنے والے ہیں وہ زیادہ جنت میں بھی جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو، اور کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، بہت زیادہ سلام کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنے والے بن جاؤ، اور جو سلام میں پہل کرتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کو 20، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سلام کا مطلب ہے نا سلامتی، یعنی ہم دوسرے انسان کو کہتے ہیں کہ تم میرے شر سے محفوظ رہو گے، میری طرف سے تمہیں امان ہے، میری طرف سے تم خوش ہی خوش۔ تو یہی لوگ جو دوسروں پر خوشیاں بھیجتے ہیں، جو دوسروں کو اپنے ایذاؤں سے بچا کے رکھتے ہیں، تو وہی جنت میں جانے کے حقدار ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان لوگوں کو سلام پیش کیا جائے گا، اور فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، اور آپس میں تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے ہی۔ اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتا ہے، یعنی آپ سوچ سمجھ کے تو نہیں سانس لے رہی ہیں ابھی، آپ سانس تو لے رہی ہیں یقیناً، آپ کو نہیں پتا آپ نے سانس لیا ابھی۔ تو جس طرح سے انکانشیسلی ہم سانس لے رہے ہیں، تو جنتی اس طرح سے تسبیح کریں گے، یعنی بے اختیار ان کے منہ سے تسبیح نکل پڑے گی۔ تو جو دنیا میں تسبیح نہ کرتے ہوں گے، الحمدللہ نہ کہنے والے ہوں گے، اللہ کی تسبیح نہ بیان کرنے والے ہوں گے، وہ وہاں جائیں گے ہی کیسے؟ اور اگر چلے بھی جائیں گے تو وہاں رہیں گے کیسے؟ ان کی تو یعنی تسبیح سانس کی طرح چل رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر سانس پہ ہم بھی تسبیحات کرنے والے ہو جائیں، اس کی پاکیزگی بیان کرنے والے ہو جائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ شر کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یعنی اگر اللہ تمہارے مانگے پر تمہیں اسی طرح سے دینے لگے، تو پھر تو تم پر عذاب بھی پہنچ جائے کہ تم تو یعنی مہلت نہ دیے جاؤ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تو تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ استغفر اللہ۔ یہ ہم سب کرتے ہیں، کوئی مشکل اور مصیبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ میں اتنے لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھنے لگی ہوں، اب میں درود بھی کثرت سے پڑھوں گی، اب میں سورۃ الفتح اتنی بار پڑھوں گی اور محلے والوں کو بھی اکٹھا کر لوں گی۔ جب وہ پوری ہو جاتی ہے بات، پھر ہم ڈول ڈمکے میں پڑ جاتے ہیں، پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ سے کبھی دعائیں مانگی بھی تھیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کو اچھے دنوں میں نہیں بلاتا، خوشیوں میں نہیں بلاتا، اللہ تعالیٰ اس کو غموں میں نہیں بلاتا۔ یعنی اگر ہم اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کریں گے تو وہ مشکل میں بھی ہمیں اکیلا نہ چھوڑے گا۔ وہ شخص کے جو صرف غم میں ہی اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار نہیں سنتا، چاہے خوشی ہو یا غم۔ ہمارا کام ہے اللہ ہی سے رجوع کرنا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے، ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔
پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے، یعنی وہ قرآن ہی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی تو نہیں ایسا کرتے، ہم کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہمیں روزے نہ رکھنے پڑے اور ہم ہدیہ دے دیں، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم قضائے عمری پڑھ لیں اور ہمیں روز نماز نہ پڑھنی پڑے، خود کو نہیں بدلنا چاہتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں، یعنی کسی نبی کو بھی کسی آسمانی کتاب میں تبدیلی تحریف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع ہی دیتا، یعنی یہ تو سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح کے چاہے احکامات دے جو چاہے کرے، کیونکہ میں اس سے پہلے تو بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک کہیں سے تو نہیں وارد ہوئے تھے، آپ انہی کے درمیان رہتے تھے اور یہ لوگ آپ کی امانت اور صداقت کا دم بھرا کرتے تھے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہی چیز یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے ایک عمر کا بڑا حصہ تم میں گزارا ہے، 40 سال میں تو نبوت ملی، تو 40 سال میں ایک بندے کو جاننا آسان سی بات ہے، سمجھ ہی جاتا ہے انسان۔ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے، یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی نفع، یعنی بتوں کو اور وہ دیویاں اور دیوتا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی تو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی ان کی سفارش سے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، ہماری بگڑی بنا دیتا ہے یا ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے، تو مشرکین سے یہ بات کلیئر کی جا رہی ہے کہ یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہے کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان کا شکر ہی ادا نہیں کرتے، بلکہ کفر اور شرک کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سب سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، اور اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آ گھیرا، اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ تو یہاں پر منافقین کی اس حرکت کی طرف اشارہ ہے، اس عادت کی طرف کہ جب سخت مشکل آتی تو وہ خالصتاً اللہ ہی کو پکارتے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے، باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، تو جس پر ملا نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو انہوں نے سوچا، حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہی ہے تو خشکی میں بھی یقیناً وہی نجات دینے والا ہے، اور یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔
تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے میں بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بار صحت دے دے، ساری زندگی میں تو سجدے میں ہی شاید سر رکھ دوں گی، لیکن جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ سارے وعدے بھول جاتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتا دیں گے۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو ایک فلم کی طرح ہمارے سامنے چلا دیا جائے گا۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ یعنی ایسی کھیتی جسے کاٹ کر اپنی ایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت بالکل صاف ہو گیا ہو، تو دنیا کی زندگی کو بالکل اسی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یعنی اس کی ناپائیداری اور اس کا عارضی پن بالکل ایسا ہی ہے جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو نیک کام کرنے والے ہوں گے ان کا نیک عمل ان کو خوبصورت جسم کی شکل میں ملے گا۔ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایک خوبصورت جسم کی شکل میں اس کے سامنے آ کھڑے ہوں گے، تو وہ آدمی ان سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ اس کو بتائیں گے کہ میں تمہارا اچھا عمل ہوں، اور پھر وہ اچھا عمل اس کو جنت تک لے جائے گا، یعنی اس کا تب تک ساتھ دے گا جب تک اس کو جنت میں نہ پہنچا دے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کا احسان ہے کہ نیکی جو ہے اس کا اجر تو کئی گنا بڑھا کر، لیکن بدی کی سزا صرف اتنی کہ جتنی کسی نے کی۔ اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں، یعنی جل جل کے بھن بھن کے ان کے چہرے مس ہو کے رہ جائیں گے، کوئلہ بن جائیں گے، سیاہی چھا رہے ہوگی، دھواں ان کے چہرے پر نظر آئے گا۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے پاس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے ان سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کی ہم پیروی کرتے ہیں اندھا دھند، یہ سمجھ کر کہ یہ لوگ شاید اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیں گے، تو ان لوگوں کو کیا پتا کہ ہم نے ان کے لیے یہ تقیہ کر رکھا تھا، یہ گمان کر رکھا تھا۔ تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور افعال میں ہم کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہم کسی انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اپنے کام کے لیے اور اس کو ایک بار، دو بار، تین بار کہتے ہیں اور پھر بار بار اسی پہ انسسٹ کرتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ صرف ایک انسان آپ کی کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک کی گندگیوں سے بچا لے اور توحید کی پاکیزگی ہمیں عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔